محبت کا ارادہ اب بدل جانا بھی مشکل ہے، تمہیں کھونا بھی مشکل ہے، تمہیں پانا بھی مشکل ہے، اداسی تیرے چہرے کی گوارا بھی نہیں، لیکن تیری خاطر ستارے توڑ کر لانا بھی مشکل ہے۔ نوفل کے پیچھے ہی دوسری گاڑی ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوئی تھی، جس میں یوسف صاحب، زرقا بیگم، اذہان اور سامیہ موجود تھے، کیونکہ نوفل کی کال آنے کے بعد ڈرائیور مراد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نوفل کسی طوفان کی صورت میں آئے گا، جس کو برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ ایسے میں اس کو یہی لگا کہ فوراً سے پیشتر یوسف صاحب کو فون کے ذریعے ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے، اور اس کا یہ فیصلہ بہترین ثابت ہوا تھا۔ وہ فون سنتے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، اور اب جب نوفل نے انشرا کو بے سدھ پڑا دیکھا اور اس کے ارد گرد پھیلا ہوا خون دیکھ کر تو گویا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پھر اس نے گھگھیاتے ہوئے لاریب کے ہونٹ ہلتے دیکھے تھے۔ اس کے چہرے پر پھیلتا ہوا خوف، آنکھوں میں پھیلی ہوئی وحشت، کچھ بھی اسے نہ روک سکی، اور اس نے ہاتھ میں پکڑے پستول سے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہ پستول میں موجود تمام گولیاں اس کے جسم میں اتار دینا چاہتا تھا، مگر پہلی گولی اس کے بازو میں پیوست ہوئی۔ بھاگتے دوڑتے قدم اس کے قریب آ کر رکے، اور قبل اس کے کہ کئی مزید گولیاں لاریب کو لگتیں، قریب آ کر یوسف صاحب نے اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر کر دیا، اور کئی سرخ شعلے یکے بعد دیگرے جسم میں پیوست ہوتے چلے گئے تھے۔ یہ سب آنن فانن ہوا تھا۔ گولیاں ختم ہونے کے بعد یوسف صاحب نے اس سے پستول چھین لیا، مگر وہ اس وقت منہ زور طوفان بنا ہوا آگے بڑھ کر لاریب کو ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا۔ مان سامیہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور گڑگڑانے لگیں۔ آنٹی پلیز میرے رستے سے ہٹ جائیں۔ اس کی آواز میں عجیب روب تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی سرخ ہو رہی تھیں کہ لگتا تھا ابھی لہو ٹپک پڑے گا۔ چہرہ بھی سرخ اور رگیں تنی ہوئی تھیں۔ زرقا نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اور یوسف صاحب پہلے ہی دائیں بازو پکڑے کھڑے تھے۔ اذہان بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ سامیہ کی طرح ان کی آنکھوں میں بھی آنسو رواں تھے۔ فار گاڈ سیک مجھے کسی گستاخی پہ مجبور مت کریں، میرے راستے سے ہٹ جائیں، پلیز میری تکلیف کو سمجھیں، پلیز۔ اس کی حالت اس زخمی شیر کی مانند تھی جس کے دھوکے سے جال میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ پوری طرح مضطرب و بےکل ہو رہا تھا۔ لاریب بے ہوش پڑا تھا۔ پہلے مجھے مار دو، میرے بعد آپ لاریب کو بھی مار دینا۔ اس کے جرم کی سزا موت ہی ہے، لیکن میں کس طرح یہ سب دیکھ سکوں گی؟ سامیہ اس کے پیروں سے لپٹی ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لاریب کے جرم کی سزا ہم سب کو کیوں دے رہے ہیں؟ ہوش میں آئیں بیٹا، یہ غصے کا وقت نہیں۔ اس لڑکی کو بھی ٹریٹمنٹ کی فوری ضرورت ہے۔ ذرا دیکھیں کتنی تیزی سے بلڈ ضائع ہو رہا ہے اس کی رس سے۔ زرقا بیگم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے رندھی آواز میں کہا، اور اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر گئی جس کی کلائی سے پھل پھل خون بہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی یہ نگاہ انشرا کی کلائی سے ہوتے ہوئے چہرے پر ٹکی جو سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اس کی سیاہ دراز پلکیں بالکل ساکت تھیں۔ پلیز، اس نے جھک کر سامیہ کو اپنی ٹانگوں سے جدا کیا اور آگے بڑھ کر اور انشرا کی کلائی پر رومال باندھ کر اسے اٹھا لیا تھا۔ پھر دل نے کیا ترک تعلق کا ارادہ، پھر تجھ سے ملاقات کے پہلو نکل آئے۔ بوا کی زبانی عمرانہ اور عروہ کی سودا سے کی گئی گفتگو سن کر جہاں ماں کے رویے پر دکھ ہوا، وہیں سودا کے گریز و بے اعتنائی کی وجہ بھی معلوم ہوئی، اور دل بے قرار کو قرار آنے لگا تھا۔ چند گھنٹوں قبل جو زندگی بے رنگ و بے ثمر دکھائی دے رہی تھی، وہاں اب قوس و قزح کے رنگ تھے۔ جینے کی راہ پھولوں اور کلیوں سے مہک اٹھی تھی۔ وہ اسٹوپڈ ہے اور اسٹوپڈ ہی رہے گی۔ نکاح کی دوسری صبح جب وہ چائے لے کر لان میں آئی تھی، تب تایا جان نے اس کو خصوصی طور پر سمجھایا تھا کہ وہ ماما کی طرف سے کیے جانے والے کسی بھی ناپسندیدہ عمل کو برداشت کرنے کے لیے صبر و تحمل و دانش مندی کا مظاہرہ کرے۔ پہلی بار اس کے ستے ہوئے چہرے پر بے فکر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہی سب باتیں میں اور بڑی بہو بھی سمجھاتے ہیں، مگر سودا بیٹی تو گویا اثار و وفا، پیار و محبت کی مٹی سے بنی ہوئی ہیں۔
वो तो बस हर तरफ प्यार और मोहब्बत ही मोहब्बत देखने की ख्वाहिशमंद हैं। नफ़रत और गुस्से की एक निगाह भी इनकी बर्दाश्त से बाहर है। फिर इमराना बहू से वो अव्वल रोज़ से ही खौफज़दा हैं और वो नहीं चाहती कि इनके और आपके दरमियान इनकी वजह से तनाज़ा जन्म ले। इसीलिए इन्होंने वो सब आपसे कहा जो इत्तेफाक से मैंने भी सुन लिया और उनको भी समझाया। ज़ैद को मुतमईन और शादा देखकर बुआ को भी इत्मीनान हुआ था। बहुत शुक्रिया बुआ आपका, अगर आप हकीकत से पर्दा ना उठाती तो ना जाने क्या हो जाता। शायद सौदा बेवकूफ़ की खुशी की खातिर मैं वो फैसला करने पर मजबूर हो जाता जो ममा और उर्वा चाहती हैं। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं मियाँ, मैं इस घर के नमक का हक अदा कर रही हूँ। मैं दिल से इस बंधन पर राज़ी हूँ। आप दोनों की जोड़ी तो चांद और चांदनी की मानंद है, दोनों एक दूसरे के बिना नामुकम्मल, दोनों एक दूसरे के साथ रोशन। वो लहक कर गोया हुई। वाह बुआ, आप तो शायराना गुफ्तगू भी कर लेती हैं, वेरी नाइस। बस मियाँ, जिससे मोहब्बत होती है इसके लिए ऐसी बातें जुबान पर आ ही जाती हैं। एक बात तो बताएं बुआ, सौदा के इनकार की हकीकत जानकर इसके बेदम वजूद में नई जिंदगी दौड़ गई थी। ये अमर इसकी बेइंतहा खुश होने की दलील था कि वो किचन में खड़ा खिलाफ आदत बुआ से बेतकल्लुफी से बात कर रहा था। क्यों नहीं, एक छोड़ें 10 बातें पूछ लें आप। सौदा ने कभी, यानी इस निकाह के बाद, मेरे लिए पसंदीदगी का कोई इजहार किया? I mean, वो मुझे पसंद करती है या नहीं? वो जानता था बुआ से ज़्यादा सौदा के करीब कोई नहीं है। शायद इसलिए किसी न किसी हद तक कुछ न कुछ इजहार पसंदीदगी का किया होगा। अरे मियाँ, ये कैसा सवाल किया आपने? दुनिया में ऐसी कौन लड़की होगी जो आपको पसंद ना करे? सचमुच आप तो ऐसे हैं जिनको लोग चिराग लेकर ढूंढते हैं। आप तो चांद की मानिंद बिटिया की अंधेरी जिंदगी में तुलू हुए हैं। दूर से कदमों की आवाज़ें उभर रही थी। कोई किचन की सिमत आ रहा था। ज़ैद मुस्कुराता हुआ चला गया। बुआ ने खूबसूरती से इसके सवाल का जवाब गोल कर दिया था। बुआ, अभी तक आप फारिग नहीं हुई, आप तो कह रही थी काम ज़्यादा नहीं है। चले मैं भी आपके साथ हेल्प करवाती हूँ, ज़मरुद बेगम ने वहाँ आकर कहा। नहीं नहीं, काम ख़त्म हो गया है। वो ज़ैद में आ गए थे। इन्होंने कुछ खाया नहीं था, इनसे पूछ रही थी कि चाय या कॉफ़ी लेंगे। इन्होंने इनकार कर दिया। बुआ ने बड़ी जहानत से इनको मामले की भिनक भी न पड़ने दी थी। कहाँ भूख प्यास लग रही होगी बच्चे को। रिस्वाना किस कदर खफा होकर गई हैं कि इकलौते भांजे के निकाह में इनको शिरकत से महरूम रखा। हमने ज़रा भी इनका ख्याल न किया, अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझा, वगैरह वगैरह। इमराना भी बहन की मोहब्बत में ये भूल कर इनका साथ देती रही कि यह निकाह 100% इसकी मर्ज़ी से हुआ है। जब ही रिस्वाना ने हमारा ख्याल न किया तो ज़ैद को भी ना बख्शा होगा। तब ही बददिल होकर इसने खाना पीना छोड़ दिया है। अच्छा नहीं लग रहा होगा उसे। उन्होंने किचन की लाइट और दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ते हुए मज़ीद कहा, मैं तो कहती हूँ जिस तरह भी मुमकिन हो सौदा और ज़ैद को इन फितनों से बचाने की खातिर सौदा बेटी की रुखसती करके इस किस्से को पाक कर दें। सारी रात आंखों में कट गई थी। एक पल चैन और सुकून ना मिला। नूफिल से राब्ता हो रहा था, ना ही अंशिरा की खैर खबर थी। इसकी तबीयत और मिजाज पे वक्त गिरा गुजर रहा था। ऐसी अफ्तार पड़ी थी कि मासी की गुमशुदगी की परेशानी भी कहीं पीछे रह गई थी कि अंशिरा की खैर खबर ना मिलना इसलिए भी दिल को मुस्तरब कर रहा था कि इसको लारैब लेकर गया था और वो ऐसा शख्स था जिस पर भरोसा और एतमाद बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। किरदार की तमाम खराबियां इसमें मौजूद थीं और किसी तरह भी इस पर यकीन करना माँ सिवाय हिमाकत के कुछ न था। अम्बिका से रोशन इससे मुसलसल राब्ते में थी। जितनी बेबसी और बेइख्तियारी वो यहाँ थी, यही बेबसी और बेइख्तियारी रोशन के लहजे में भी पिन्हा थी। सो शौहर और बेटे की मौजूदगी में भी अपनी तन्हाई और अकेलेपन का एहसास हर खुशी से महरूम कर रहा था। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? क्या अभी तक मजीद अंकल आपको नहीं समझे? 25 साल का अरसा एक दूसरे को जानने और एतबार करने के लिए नाकाफी होता है क्या? बाली ने इसके रुंधे लहजे पर कहा। औरत एतबार और एतमाद के सहारे ही जिंदगी के सफ़र पर गामजन रहती है। अगर एतबार और एतमाद मोहब्बत की नाव पर सवार ना हो तो नाव साहिल पर ही डूब जाए। ये वो सहारे हैं जिनका सहारा लेकर ही जिंदा रहा जा सकता है। फिर आप मजीद अंकल से शेयर करें, बताएं इनको अंशिरा के बारे में। वो आपकी शादी से पहले की औलाद है। आह,
کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا تو میں انشرا سے دوری یوں نہ جھیل رہی ہوتی۔ یہ جو ہوا ہے کبھی نہ ہوا ہوتا۔ وہ میرے پاس ہوتی، میرے ساتھ ہوتی، کسی کی گندی نگاہ اس کو چھو بھی نہ سکتی تھی۔ روشن کی سسکیاں بالی کی سماعت میں گونجنے لگی تھیں۔ اعتبار کانچ کی مانند ہوتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ پھر اعلیٰ ظرفی مردوں میں خال خال ہی پائی جاتی ہے۔ مجید اور کونین بھی مرد ہی ہیں۔ میں ان کے سامنے اپنے ماضی دہرا کر بے اعتبار اور دربدر ہونا نہیں چاہتی۔ ایک گھر کی چاہ میں نے سب کچھ بھلا رکھا ہے۔ مجھے خوف ہے میرا ماضی جان کر مجید تو شاید معاف کر دیں، مگر کونین جو جوان ہے، اس کی نگاہوں میں اس کی ماں دنیا کی بہترین ماں ہے۔ وہ فخر کرتا ہے مجھ پر کہ اس کی ماں معصوم و دیندار عورت ہے۔ اگر حقیقت اس پر کھلی تو وہ کس طرح برداشت کرے گا؟ عورت عجیب مصلحتوں میں جکڑی جاتی ہے تو پھر قیدی بن جاتی ہے، اور یہ قید عارضی نہیں، عمر بھر کی ہوتی ہے۔ خیر، وہ آنسو صاف کر کے اس کو تسلی دیتی، لہجہ نارمل بناتی ہوئی گویا ہوئی، آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ انشرا جہاں بھی ہوگی محفوظ ہوگی، اور ماسی بھی۔ ہماری پہنچ ان تک نہیں ہے، مگر ہماری دعاؤں کی رسائی ان تک ضرور ہے۔ میں بھی دعا کر رہی ہوں، آپ بھی دعا کریں، میرا تو دل بھی دعا بنا ہوا ہے۔ روشن پر اس وقت صرف ممتا غالب تھی۔ بالی تنہا ہو کر بھی اس کی تسلی و دلا رہی تھی، اور اس سے بات کرنے کے بعد وہ پھر سے نوفل کو کال کرنے لگی، مگر اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ انشرا کے بے ہوش وجود کو بازو میں اٹھائے تیزی سے راہداری عبور کرتا نیچے جاتی سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ ریسٹ ہاؤس کا عقبی حصہ تھا، جہاں سیڑھیوں سے ملحقہ وسیع کار پارکنگ ایریا تھا اور ملازمین کے لیے کچھ کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ اس کو تیزی سے نیچے آتا دیکھ کر وہاں بدحواس و پریشان حال کھڑے مراد اور چوکیدار نے آگے بڑھ کر اس کی کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ نوفل نے انشرا کو بڑی احتیاط سے نشست پر لٹایا اور پھرتی سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کی کلائی صاف کرنے لگا، اور زخم صاف کرنے کے بعد واضح ہوا تو یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ شاید جلد بازی کے باعث زخم اتنا گہرا نہیں آیا تھا کہ ٹانکے لگائے جاتے۔ نبض بالکل محفوظ تھی۔ اس زخم پر وہ خود بھی ڈریسنگ کر سکتا تھا، سو اس لمبے سے زخم کی اس نے خود ہی بڑی مہارت سے پٹی کر دی تھی۔ اس کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر اس نے انشرا کے چہرے کو بغور دیکھا، جہاں روپ کی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ وہ یقیناً خوف سے بے ہوش ہوئی تھی۔ لاریب کی دست درازی سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا تھا۔ اس کی وحشت کو یک گونا سکون ملا۔ پھر وہ ایک لمحہ وہاں نہ رکا۔ وہ جلد از جلد بالی کے پاس اس کو لے جانا چاہتا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے سے قبل وہ کسی طرح بھی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ لاریب کی گھٹیا جسارت نے اس کو اس سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اور لاریب کو سوچتے ہی اس کے اندر غم و غصہ بھڑکنے لگا تھا کہ مان قریب سے شور مچاتی ایمبولینس گزری جس کا رخ ریسٹ ہاؤس کی جانب تھا۔ اس نے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ لاریب زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ کئی گولیاں تواتر سے برساتا چلا گیا تھا وہ، اور مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اس نے۔ اور پھر اسی سوچ نے اس کو نڈھال کر دیا تھا کہ خود پر گزری تو اس کو خیال آیا کہ اس نے جنون میں فائرنگ کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کو بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ جب وہ بار بار منع کرنے کے باوجود اس رذیل حرکتوں سے باز نہ آیا تھا تو آج یہ نہ ہوتا۔ یہی سوچتا ہوا وہ کار دوڑاتا ہوا چلا رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، ہر سو اندھیرے کا راج تھا۔ یہاں آتے ہوئے اس نے نہ اس سرد موسم کی پرواہ کی تھی نہ وقت کی، اور اب انشرا اس کے ساتھ تھی تو گویا حواس پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ بے حد تیز مگر از حد محتاط ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ، اور گاہے بگاہے وہ مڑ مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہا تھا۔ انشرا کے زرد چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی نمایاں ہونے لگی تھی۔ بے حد کم وقت میں وہ انشرا کو بالی کے پاس لے کر پہنچ گیا تھا۔ انشی، انشی میری جان! وہ اس کو دیکھ کر جذبات پر قابو نہ پا سکی اور تیزی سے آگے بڑھی۔ ماں نوفل نے، جو اس کی ہمراہی میں اس کو بیڈ پر لٹا چکا تھا، نرمی سے بولا، پلیز یہ جب تک ہوش میں نہ آئیں آپ انہیں نہ چھیڑیں۔ یہ خیریت سے تو ہے نا؟ اس جانور نے اسے کوئی زر تو نہیں پہنچایا؟ یہ ٹھیک تو ہے نا نوفل بھائی؟
बाली के लहजे में गम, दुख, इज़्तिराब व बेचैनी थी। वो बेकरारी से अंशरा का सरतापा जायज़ा ले रही थी। ये बिल्कुल महफूज है, आप किसी गलत ख्याल को दिल में जगह ना दें। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं ना? आपको यकीन नहीं है मेरी जुबान पर? गहरी संजीदगी में धीमी मुस्कुराहट उभरी और बाली इसके कदमों में बैठती चली गई। वो रोने लगी। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज स्टैंड अप। नौफिल ने तेजी से झुककर शानों से इसको पकड़ के उठाया। नौफिल भाई, अंशरा के साथ आपने मुझे भी नई जिंदगी दी है। अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा ना रहती, इसने आंसू पोंछती हुई मुमनून लहजे में कहा। फिर वो अंशरा पर कंबल डालकर बाहर आ गई। नौफिल भाई, मुझे एहसास है आप एक आग के दरिया से गुजर कर आए हैं। वहाँ कुछ अच्छा तो ना हुआ होगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मासी का पता नहीं चला? बिकॉज लारे अपना निकाह कहकर यहाँ से अंशी को लेकर गया था। बाली ने इसके अजहद संजीदा चेहरे की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए सवाल किया। इसकी संजीदगी अजहद गंभीर थी। नहीं, वो वहाँ नहीं थी। तो क्या इन्होंने झूठ बोला था? रोशन कहती हैं मासी का अगवा लारे अपने प्लानिंग के तहत किया है। इन दिनों मासी पर सिर्फ इनका ही खौफ सवार था। वो हर लम्हा सिराज बरखा के खौफ में मुब्तला थी। मुमकिन है कि वो लारैब को रास्ते में मिल गई हो और इसने इनकी दिमागी अबतरी से ये तमाम ड्रामा तरतीब दिया हो। मगर ये रोशन कौन है? पहली बार इसने ये नाम सुना था। अंशरा की मम्मा, जो शादी के बाद अमेरिका में सेटल है। नौफिल इस लड़की को ले जा चुका था। जरका बेगम और यूसुफ साहब के चेहरों पर परेशानी के साथ ही हैरत और इस्तेजाब पूरी शिद्दत से उभरा था। नौफिल के चेहरे पर छाए जज्बात इसके दिल के राजों से पर्दा उठा गए थे। साफ बता दे रहा था कि वो लड़की इसके लिए अजनबी नहीं है और कोई आम लड़की भी नहीं है, कोई खास उल खास अहमियत की हामिल लड़की है। कब तक खड़े इसको देखते रहेंगे? मेरा बच्चा मौत ज़ीज़ की कश्मकश में मुब्तला है, इसको अस्पताल लेकर चलें। सामिया ने बेहोश पड़े लारैब का चेहरा हाथों में लेकर आसान से कहा। तुम अब भी इसकी ज़िंदगी की उम्मीद रखती हो? इसको मरने दो। नहीं खुदारा, ऐसा ना कहें, ये जैसा भी है मेरा बेटा है। सामिया बेटे की बिगड़ती हालत से खौफज़दा होकर रोने लगी थी। तुम्हारी वजह से ही ये हाल को पहुंचा है। अब तुम्हारी सज़ा ये है कि इसकी जुदाई में रो रो कर तुम भी मर जाओ। मुझसे कोई खैर की उम्मीद ना रखो। खामोश दबाव अपनी ज़ात में गुम रहने वाले अजहान को सूरत हाल समझने में देर ना लगी थी कि नौफिल किसी आम लड़की के लिए इस हद तक नहीं जा सकता था और इसको इस मलाल ने आन घेरा था कि लारैब ने हवस परस्ती में अपने भाई तक की इज्जत का ख्याल नहीं किया। हद हो गई थी हवस परस्ती की। भाई साहब, भाभी, क्या आप लोग भी मेरे लारैब को यूं ही सिसक कर मरता हुआ देखेंगे? आप माफ़ कर दें, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मेरा वादा है। मुराद को कॉल की है मैंने, वो एम्बुलेंस सेंटर कॉल कर रहा है। यूसुफ साहब का लहजा सर्दो सपाट था, जबकि सरका बेगम रोती बिलखती सामिया को समझाने लगी थी। भाई साहब, मरने दें इसे, ये किसी हमदर्दी के लायक नहीं। ये बेटा नहीं, वो दरार है जो दो भाइयों के दरमियान आ गई है। कब्ल इसके कि ये हमें अलहदा करे, इसे हमारे दरमियान से निकल जाना चाहिए। इनको खौफ था कि इनके दरमियान अजनबियत व बेगानगी ना आ जाए। इतने जज्बाती ना हो। हमारे ताल्लुक़ और रिश्तों को कोई दरार ना खस्ता कर सकती है और ना इसको ख़त्म कर सकती है, उन्होंने इन्हें गले लगाते हुए कहा। एम्बुलेंस आ गई थी और कुछ देर बाद वो रवाना हो गए थे। मुराद भी हमराह था। अलबत्ता चौकीदार वहीं मौजूद था और मुराद ने इसे जहांआरा का ख्याल रखने का कहा था। अब चौकीदार भी जहांआरा की हैसियत से वाकिफ हो गया था। गाड़ियों की रवानगी तक वो वहाँ मुस्तादी से खड़ा रहा और गाड़ियों के होचल होते ही इसने दोनों गेट पर ताले लगाए और भागते हुए अपने क्वार्टर में आया, जहाँ दरवाजे की ओर से सुनगुन लेती हुई इसकी बीवी परेशानी से पूछने लगी, तेरा बॉस जिंदा है या मर गया? गोलियों की आवाज़ें आई थी। अरे भली मानस, पहले सांस तो लेने दे। अल्लाह की कसम, आज तो मरते मरते बचे हैं। मुराद और लारैब साहब ने मरवा ही दिया था। वो पलंग पर लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। खुद मर गया, चलो तुम्हें तो बचा गया, वरना मैं तो बेवा हो जाती। वो शुक्र अदा करती हुई उठ गई। चौकीदार अभी तक गहरे गहरे सांस ले रहा था। इसके चेहरे पर अभी तक खौफ और थकावट थी। यूसुफ साहब की बदौलत लारैब को फौरन ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। खून ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से इसकी ज़िंदगी ख़तरे में थी। गोली इसके जिस्म से निकाली जा चुकी थी। इसको आईसीयू में काफ़ी देर हो चुकी थी, पर डॉक्टर ने कोई उम्मीद अफ़ज़ा बात नहीं की थी।
سامع اور اذہان نے ان کو گھر بھیج دیا تھا اور وہیں ہاسپٹل میں موجود تھے۔ یہ آنن فانن کیا آفت آئی جس نے ہم سب کو لپیٹ میں لے لیا؟ کیسا وبال ہے جو ہمارے بچوں کے درمیان خون بن کر پھیل گیا ہے؟ زرقا بیگم صوفے پر ڈھیر ہوئی۔ لاریب کو موقع بے موقع سمجھایا تھا کہ باز آ جائے، اپنی نیگیٹو ایکٹیویٹیز چھوڑ دے، ان راہوں کو جو جہاں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں، مگر اس جیسے لوگ ان باتوں سے نہیں سمجھتے۔ یوسف صاحب کے لہجے میں لاریب کے لیے کوئی ملال و تفکر نہ تھا۔ ان کا دماغ اس لڑکی اور نوفل کی طرف لگا ہوا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، اللہ ہدایت کے ساتھ لاریب کو صحت و زندگی دے، آمین۔ اب نوفل کو فون کریں، وہ کہاں گئے ہیں اس لڑکی کو لے کر؟ ان کے کہتے ہی یوسف صاحب نے نوفل کو فون ملایا، جو فوراً ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ جی پپا، دوسری طرف سے وہ سنجیدہ و بھاری آواز ابھری۔ کہاں ہیں آپ؟ وہ لڑکی کیسی ہے؟ شی از آل رائٹ، وہ مختصر جواب دے گیا تھا۔ گھر واپسی کب تک ہوگی؟ آ جاؤں گا، ابھی کچھ ٹائم لگے گا۔ وائی، ایوری تھنگ از اوکے؟ ان کے انداز پر وہ چونکے۔ جی بالکل سب ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ الوداع جملے کہہ کر اس نے لائن منقطع کر دی۔ فون اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے زرقا بیگم بھی ساری گفتگو سن کر متفکرانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ نوفل کی زندگی میں وہ لڑکی آئی اور آ کر اس کے دل پر ایسی تیزی سے قبضہ کیا کہ ہم میں سے کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکا، اور یہ سب ہو گیا قبل اس کے کہ وہ جواب دیتے ان کے موبائل پر کال آنے لگی، اور اسکرین پر بابا صاحب کا نمبر دیکھ کر انہوں نے پھرتی سے رابطہ کیا۔ آنٹی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ سودا اور زید کے درمیان ضرور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کچھ ایسا اسپیشل جو ان دونوں کو قریب کر رہا ہے اور آپ کو زید سے دور کرنے میں انتہائی معاون ثابت ہو رہا ہے۔ تجدید تعلقات کی خاطر عمرانہ گاہے بگاہے رضوانہ کو اب فون کرتی رہتی یا بھاگ بھاگ کر ان کے گھر آنے لگی تھی۔ کل رضوانہ ان کی طرف گئی تھی، آج وہ پھر ڈرائیور کے ہمراہ یہاں پہنچی ہوئی تھی، کیونکہ اب تک مائدہ سے وہ ناراض تھیں۔ سونا اس کو ساتھ لائی تھی، نہ مائدہ ساتھ آنے پر آمادہ تھی۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف تھی۔ ایسا کیا اسپیشل ہے جو ان دونوں کے درمیان ہو رہا ہے اور مجھے خبر نہیں؟ عمرانہ نے اورنج جوس کا آخری گھونٹ بھر کر گلاس ملازمہ کو پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ارے تم بھی نادان بنی ہوئی ہو عمرانہ، کیا تمہیں معلوم نہیں نکاح سے پہلے ہی کس طرح سے اس لڑکی نے زید کو پھانسا ہوا تھا؟ یاد نہیں مائدہ نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو کچن میں ایک دوسرے کے قریب دیکھا تھا؟ یاد آیا اب کچھ؟ رضوانہ جتاتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی اور عمرانہ گردن ہلا کے بولی، یاد تو ہے مجھے سب، شاید آپ یہ بھول گئی ہیں کہ میں نے بھی سودا کو وہ مار لگائی تھی کہ دن میں تارے نظر آ گئے تھے اسے۔ وہ مار سود سمیت آپ کو ہی پڑ گئی ہے آنٹی جی، عروہ نے بمشکل لہجے میں ڈرانے والے طنز کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مار سود سمیت مجھے ہی پڑ گئی ہے، بھلا کیسے؟ دیکھ لیجئے، آپ نے اس کو یعنی سودا چڑیل کو زید کی زندگی سے دور رکھنے کے لیے وہ مار لگائی تھی، اور اس کا اثر الٹا ہی ہوا نا؟ کیا الٹا اثر ہوا؟ عمرانہ اس کی صورت دیکھ کر بولی۔ عمرانہ میری بہن، تم نے نشے کی ڈوز لے لے کر اپنی دماغی حالت کمزور کر لی ہے، مت ماری گئی ہے تمہاری۔ اتنی آسان بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ تم نے مار کے ذریعے سودا کو زید کی زندگی سے نکال باہر کیا تھا، اور دیکھ لو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں آ گئی ہے، جائز اور پکے ثبوت کے ساتھ زید کی بیوی بن کر۔ رضوانہ نے گویا ماتم کرتے ہوئے بہن کے گمسم دماغ کی دہائی دی۔ اور میں تو حلف اٹھا کر یہ کہنے کو تیار ہوں کہ سودا چڑیل کی بارات نہ آنے کے پیچھے بھی زید کی پلاننگ ہے۔ زید نے ہی پیارے میاں کو پیسے دے کر پہلے اس سارے ڈرامے کے لیے تیار کیا، اور پھر این کلائمیکس پر اس کو فیملی سمیت فرار کروا دیا اور نکاح کر لیا۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے بیٹا، اس بات کی میں بھی گواہ ہوں کہ پیارے میاں اور زید نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا۔ یہ سب مجھے لگتا ہے اچھی آپا کی دشمنی تھی، جس کا بدلہ انہوں نے صوفیہ سے لیا۔ عمرانہ نے اس کی بات کو اعتماد سے رد کیا۔ ایک بات کلیئر بتائیں آپ؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ جی پوچھیں، بالکل سچ سچ بتائیں گی آپ؟ آف کورس، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ ان کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ آپ کو یہ بات معلوم تھی نا زید سودا چڑیل کو پسند کرتا ہے؟ اس کا رویہ ہنوز تھا۔ پسند سے کیا مراد؟ وہ بچپن سے ایک گھر میں رہتے ہیں، ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اور اس عرصے میں تھوڑی بہت انسیت تو ہو ہی جاتی ہے۔ انسیت یا محبت؟ وہ ان کی آنکھ چرانے پر طنز کو ضبط نہ کر سکی تھی۔ جو بھی ہے، بٹ یہ بحث اب کس کام کی؟ عروہ اس پر قدرے جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔
کس کام کی؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ان کو یاد آیا ایک مرتبہ وہ ان سے اسی انداز میں گفتگو کر چکی ہے جو سراسر بدتمیزی کے زمرے میں آتی تھی۔ ان کے ابروت بھی تن گئے تھے۔ پہلے آپ میری بات کا جواب ایک جھوٹ بولے بنا دیں۔ دیکھ رہی ہیں بچیا، اور وہ پھر بے لگام ہونے لگی ہے۔ عمرانہ تیوری چڑھا کر گویا ہوئی۔ اچھے بھلے موڈ کو تمہارے ہوا کیا ہے؟ ابھی تو اچھی باتیں کر رہی تھی۔ رضانہ نے بھی چونک کر عرفہ کو مشتعل انداز میں ٹوکا۔ میں جانتی ہوں مما، آنٹی اس بات سے بخوبی آگاہ تھی کہ زید سودا چڑیل سے محبت کرتے ہیں۔ قسم کھا کر بتائیں آپ آنٹی، آپ کو یہ معلوم نہیں تھا؟ کیا آپ جانتی نہیں تھیں وہ اس پر دل و جان سے فدا تھے؟ سچ سچ بتائیں آپ۔ ہاں معلوم تھا مجھے، میری لاکھ کوشش کے باوجود وہ سودا کے سحر سے نہ بچ پایا، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں وہ یک طرفہ محبت تھی۔ سودا کی نگاہوں میں نے کبھی زید کے لیے محبت نہیں دیکھی۔ بالآخر وہ سچ ان کی زبان سے نکل ہی گیا جس کی سالوں حفاظت کی تھی۔ پھر آپ نے جانتے بوجھتے بھی مجھے بہو بنانے کے جھانسے میں رکھا۔ میرے جذبات، احساسات و دل سے کھیلتی رہی ہیں آپ۔ جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ زید میرے نہیں ہو سکتے، پھر بھی آپ نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ میں نے مس گائیڈ نہیں کیا، بلکہ اپنی پسند، اپنی خواہش بیان کی تھی۔ میں سوچ رہی تھی آپ زید کو اپنا اسیر کر لیں گی، آپ کو پا کر وہ سودا کو بھول جائے گا، مگر یہ میری بھول ہی تھی۔ وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ عروہ ان سے لگ کر رونے لگی تھی۔ نوفل کی نگرانی میں ڈاکٹر انشرا کو دوا دے کر جا چکا تھا، اور ڈاکٹر کی زبانی اس کی تسلی بخش حالت کا سن کر وہ مطمئن ہو کر بالی سے اجازت لے کر گھر چلا آیا تھا، جہاں یوسف صاحب اور زرقا بیگم اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ اس وقت اس کے چہرے پر اس قدر سنجیدگی تھی کہ وہ ان سے رسمی گفتگو کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا، ذہنی طور پر بے حد تھکا ہوا تھا۔ سو آتے ہی وہ نیم گرم پانی سے نہایا اور نیند کی گولی کھا کر سو گیا۔ کھانے پینے کی اشتہا نہ تھی۔ دوسرے دن وہ بیدار ہوا تو دوپہر کی تیز دھوپ لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ دستک دے کر زرقا بیگم اندر آئیں۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ آج بہت سوئے ہیں آپ؟ ان کی ممتا بھرے لہجے میں فکر مندی اور چہرے پر پریشانی تھی۔ جی ٹھیک ہوں میں، آپ فکر نہ کریں، ناشتہ لگواتی ہوں، آپ فریش ہو کر آ جائیں۔ بڑے پپا کہاں ہیں؟ اس نے اٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ اسپتال گئے ہیں، لاریب کی حالت نازک ہے۔ بابا صاحب بھی صبح تشریف لے آئے ہیں سوات سے، یوسف صاحب کے ساتھ وہ بھی اسپتال گئے ہیں۔ زرقا نامعلوم کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ لاریب کے نام پر اس کے چہرے پر پھیلتی نفرت نے ان کو مزید کچھ نہ کہنے دیا تھا۔ ناشتہ لگوائیں آپ، میں بات لے کر آتا ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر تیار ہو کر ڈرائنگ روم جانے سے قبل اس نے بالی کو کال کر کے انشرا کی خیریت دریافت کی۔ جواباً بالی نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہے، مگر گمسم اور خاموش ہو کر رہ گئی ہے، گویا بات کرنا ہی نہیں جانتی۔ اس کے بارے میں جان کر اس کا دل انجانے بوجھ تلے دب کر رہ گیا تھا، وجہ چہرے پر اداسی پھیلتی چلی گئی۔ وہ اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرنے لگا۔ بلا شبہ وہ لاریب کی حیوانیت سے ہر طرح سے محفوظ رہی تھی، لیکن اس جیسی حساس و خوددار لڑکی کے لیے یہ سب برداشت کرنا بھی آسان نہ تھا، جس نے عزت بچانے کے لیے جان دینے کی کوشش کی تھی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے بیٹا، زرقا کی آواز پہ وہ چونکا۔ سوری، میں صرف جوس لوں گا، اس نے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے کہا۔ جوس؟ رات کو بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، میں دوبارہ دیکھنے آئی تھی اور آپ بے خبر سوتا دیکھ کر میں واپس آ گئی تھی، اور اب دوپہر ہے، صبح کب کی گزر گئی، مگر آپ کبھی بھی بیدار ہوں ناشتہ ہی کرتے ہیں، اس لیے میں نے صابرہ سے ناشتہ بنوایا تھا جو آپ انکار کر رہے ہیں کرنے سے۔ آپ پریشان نہ ہوں، بھوک لگے گی تو کھا لوں گا، اس نے جوس پیتے ہوئے کہا۔ ابھی بھی بھوک نہیں؟ کب لگے گی بھوک؟ آپ جانتی تو ہیں جب تک شدید بھوک نہ لگے میں کھانے کا عادی نہیں۔ بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا، آپ فکر نہ کریں پلیز۔ فکر نہ کروں، پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ میں سگی ماں نہیں ہوں۔ سچ ہے یہ کہ میں سگی ماں نہیں ہوں، مگر ماں جیسی تو ہوں۔ ماما، یہ میں نے کب کہا آپ سے کہ آپ سگی ماں نہیں ہیں؟ ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس لرزا۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ ورڈ نہیں بم تھے جنہوں نے میری روح کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔
ہم دونوں میاں بیوی کل سے دکھ سے نڈھال ہو رہے ہیں اور سوچ کر دماغ پھٹ رہا ہے کہ ہم سے ایسی کیا بھول ہوئی، ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آپ ہم سے اتنی دور، اتنے اجنبی ہو گئے کہ ہم سے ہماری زندگی کی بڑی آرزو، اولین تمنا جانتے ہوئے بھی ہم سے اس لڑکی سے اپنی پسند و چاہت کو چھپا کر رکھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ لمحے بھر کو وہ ششدر رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس طرح سے اس کو ان عزیز ہستیوں کے سامنے ذلیل کر دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماما، جو آپ سوچ رہی ہیں وہ معاملہ نہیں ہے۔ اس نے ان کے شانوں کے گرد بازو حائل کر کے نرمی سے کہا، غلط بیانی سے کام مت لیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کی پسٹل سے نکلنے والی گولی لاریب کو موت و زیست میں مبتلا نہ کرتی، ہماری فیملی اس درد و رنج میں مبتلا نہ ہوتی جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس بار ان کے لہجے میں بدگمانی اور رنجیدگی موجود تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا وہ مر گیا ہوگا، بہت ٹھیٹ ہے وہ، اس کو دعا نہ دے سکیں تو بددعا بھی نہ دیں۔ مجھے بتائیں وہ لڑکی کون ہے، آپ کے اور لاریب کے درمیان کہاں سے آئی اور کیوں آئی؟ بقول آپ کے کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتے، وہ خفگی بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ میں آپ کو پہلے دن سے آج تک جو ہوا وہ سب بتاتا ہوں، پلیز آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا میں۔ انشی یوں چپ نہ رہو، تمہاری یہ خاموشی میرے اندر طوفان برپا کر رہی ہے، کچھ تو بولو، بات کرو پلیز انشی۔ بالی اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے اصرار کرنے لگی تھی، مگر وہ اسی طرح سے گردن جھکائے کلائی کے ارد گرد بندھی پٹی کو گھورتی رہی، گمسم چپ چاپ جیسے قوت گویائی سے محروم ہو۔ تم اللہ کا شکر نہیں کرو گی؟ اللہ نے تمہاری حفاظت کی، تمہیں اس بھیڑیے کی گرفت میں ہوتے ہوئے محفوظ رکھا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر رقت آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے تنہا چھوڑ دو بالی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ بولتے وقت اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیوں تنہا چھوڑ دوں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ نوفل بھائی کہہ رہے تھے تم بالکل ٹھیک ہو۔ اس شیطان کی شیطانیت سے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ نوفل بھائی کے بروقت پہنچنے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالی اس کے رویے سے وسوسوں کا شکار ہونے لگی تھی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ میں اس کی گرفت میں جا کر بھی سیکیور رہی، سوال یہ ہے کہ میں اس کی گرفت میں گئی ہی کیوں؟ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اس نے میرے ہاتھوں کو چھوا ہی کیوں؟ میرے قریب آنے کی کوشش کی ہی کیوں؟ آنسو اس کے گلابی رخساروں پر بہہ نکلے۔ ٹوٹے ہوئے اعتماد کی کرچیاں لہجے کو لہولہان کر چکی تھیں۔ وہ ایک عرصے سے اس کی خواہش میں مبتلا تھا، تمہیں حاصل کرنے کی چاہ میں اس نے اپنی دولت داؤ پر لگا دی تھی۔ ماسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹا تھا اور تمہیں اس کو سونپنے کے وعدوں پر بہلاتی رہی تھی، پھر اس کو تم نے کچھ سوچے سمجھے بنا موقع دے دیا تھا، اتنی جلد بازی اور بے وقوفی کا مظاہرہ کیا کہ میرا انتظار بھی نہ کیا اور چلی گئی۔ بالی نے پہلے اس کو دل بھر کر رونے دیا تاکہ دل کا غبار آنسوؤں کی صورت بہہ جائے جس سے وہ گھٹن کا شکار ہو رہی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا، خوب آنسو بہانے کے بعد وہ قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ آئی نو اپنی اس بے وقوفی کا احساس مجھے بہت جلد ہو گیا تھا، مگر یہ احساس تو وقت گزرنے کے بعد ہوا تھا کہ میں اس پر اعتماد کیوں کر گئی۔ وہ کسی طرح بھی اعتبار کے لائق نہیں تھا۔ اس نے بھی میری جذباتی کیفیت کا بڑی مکاری سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قسمت نے یاوری نہ کی جو تم بھی اس وقت گھر پر نہیں تھی اور تمہارا سیل فون بھی آف تھا، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے کہا نانی اس کے پاس ہیں اور ان کی کیفیت بتائی اور کہا کہ ان کو بڑی تگودو کے بعد کرمنل سے چھڑایا ہے جنہوں نے تاوان کے چکر میں ان کو کڈنیپ کیا تھا۔ میں ساتھ جا کر ان کو لے آؤں گی، میں نے اس وقت یہ سوچا تھا۔ اس وقت دل نانی کے لیے مضطرب تھا، یہی بے چینیوں بے کلی تھی کہ نانی مل جائیں۔ پھر اس نے جو نانی کے ڈر و خوف کے مطابق بتایا تھا کہ وہ کسی سراج اور برکھا سے خوف زدہ ہیں، اس سے میں مزید بے خوف ہو کر اس کے ساتھ چل دی تھی۔ روشن ٹھیک کہتی ہیں کہ ماسی کا اغوا اسی نے کیا ہوگا۔ انشرا نے وہاں گزرنے والی تمام رودات سے اس کو آگاہ کر دیا تھا، جس کو سن کر وہ گہرا سانس لیتی ہوئی گویا ہوئی۔ روشن کے ذکر پر اس کے انداز میں بیگانگی آ گئی تھی، حالانکہ رات سے اب تک روشن کی کئی بار کالز آنے سے اس سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی تھی۔ ہر بار کی طرح بالی نے اس کو ٹال دیا تھا اور وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ انشرا کی خفگی ابھی تک برقرار ہے۔
यहाँ आकर वो बेबस हो जाया करती थी। अंशरा एक बड़े सदमे से गुजरी थी जिससे इसका जहन खासी हद तक मुतासिर हुआ था। डॉक्टर ने जो ज़हनी सुकून के इंजेक्शन लगाए थे, इसके ज़ेरे असर वो सोती जागती कैफियत में थी। कहीं से पहर को जाकर वो पूरी तरह हवासों में आई थी और पहला सवाल इसने ये किया था कि इसको यहाँ कौन लाया और वह यहाँ किस तरह पहुंची। नौफिल भाई को तुमने मैसेज किया था, वो पढ़ते ही घर से निकल गए थे। वो तुम्हें यहाँ लेकर आए, आधी रात तक यहीं मौजूद थे। तुम्हारी खातिर इन्होंने लारैब को गोली मारी है। पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गया। मर जाना चाहिए ऐसे शैतानों को, इसको जिंदा रहने का हक नहीं। वो नफरत आमेज लहजे में होंठ भींच कर बोली। नौफिल भाई ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इक़दाम उठाया है। तुम इनकी मोहब्बत को मानती नहीं हो, इनकी मोहब्बत सच्ची है। इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि मेरे सामने नाम मत लो बार बार। इसके पूरे ख़ानदान से नफ़रत है मुझे। मैं कभी इससे मोहब्बत नहीं कर सकती। नो नेवर, वो चिल्लाई। अच्छा गुस्सा मत करो, ये बताओ मासी का क्या हुआ, वो कहाँ है? बाली ने इसको इश्तियाल में आते देखकर नरमी से दरियाफ्त किया। ओह, मैं नानी को तो भूल ही गई। ना मालूम इस खबीस ने नानी को कहाँ रखा है और वो किस हाल में होंगी। जब मैंने इनको देखा था वो होश में नहीं थी, बेहिस्सो हरकत लेटी हुई थी। वो चौंक कर गोया हुई, चेहरे पर यकदम ही तरद्दुद फैलता गया था। लारैब के अलावा इसके ड्राइवर को मालूम होगा नानी के बारे में, लेकिन इसका कांटेक्ट नंबर नहीं है हमारे पास। फिर क्या करें, किससे कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? तुम कुछ भी कहो, हमारे हर मसले का हल नौफिल भाई के पास होता है। बाली का लहजा कुछ जताने वाला था। आपने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। मेरे दिल में ज़ैद की मोहब्बत आपने बेदार की। आपकी बातों में आकर मैं ज़ैद को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगी थी, सिर्फ अपना मानने लगी थी। इनकी नापसंदीदगी और उकताहट के बावजूद मुझे यकीन था कि ज़ैद एक न एक दिन मेरे होंगे। मेरी मोहब्बत ज़रूर रंग लाएगी, मगर उर्वा की सिस्कियाँ इमरान को मुस्तरब कर रही थीं। आपने खुद मेरे जज्बात को घायल किया, मेरी पुश्त में खंजर मार दिया। अब मैं अपने दिल का क्या करूं जो हर दम इसकी तलब में हुमकता है? इन आँखों का क्या करूं जो सिर्फ इसकी दीद के लिए भटकती हैं? इन सांसों का क्या करूं जिनमें ज़ैद की खुशबू बसी हुई है? उर्वा मेरे जान, मैंने तुम्हें आंसू कब देने चाहे थे? मैंने तुम्हें हकीकत में अपनी बहू के रूप में देखा था। मेरी आरज़ू थी कि मेरे इकलौते बेटे की बीवी मेरी सगी भांजी हो, जो मेरी बनकर रहे, मेरे सुख दुख में मेरा साथ दे, जिसकी संगत पर मुझे नाज हो। वो आंखें बंद किए ख्यालों में उर्वा की बातें याद कर रही थी, जो ज़ैद से मुझे जुदा ना करे। शादी के बाद बीवियां बेटों को माओ से बदज़न करके दूर कर देती हैं। मुझे उम्मीद थी तुम मेरे और ज़ैद के दरमियान खलिज बनने के बजाय पुल बनोगी, हमें एक दूसरे से दूर नहीं करोगी। मान दस्तक देकर बनारसी बुआ खाने के लिए बुलाने आई। सब आपका खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं बहू बेगम, वो आहिस्तगी से बोली। ज़ैद ने ऑफिस से आने के बाद मेरे पास आने की जहमत नहीं की, सीधा यहाँ पहुँच गया जहाँ इसकी महबूबा खाने की टेबल पर विराजमान है। ज़ैद मियाँ ऑफिस से आए नहीं हैं, वो शाम तक आते हैं। बुआ की निगाहों में हैरानी और परेशानी आया थी। इमराना की तबीयत कुछ अच्छी महसूस ना हो रही थी, मगर पूछने की जिसारत नहीं थी। हाँ, मुझे मालूम है वो शाम तक ही आता है, मगर क्या भरोसा, नई नई जिंदगी का आगाज हुआ है, मन की मुराद बर आई है। निगाहें चार करने के लिए किसी भी वक्त आया जा सकता है। मुझे तो कानों कान खबर ना होगी। वो बदगुमानी और बदएतमादी की आखिरी हद पर थी। बिलाखिर बुआ से खामोश ना रहा गया। बहू बेगम, ये आप तोहमत लगाकर अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रही हैं। अभी महज इनका निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। नई जिंदगी का आगाज किस तरह मुमकिन है भला? फिर हमारे बच्चों में शर्मो हया, इज्जत व वक़ार इस हद तक मौजूद है कि वो बड़ों के एतमाद को तोड़ने का सोच भी नहीं सकते। बुआ के लहजे में माँ जैसी ममता और एतबार था। ये आप सोच सकती हैं ना बुआ, मैं यकीन करती हूँ, लेकिन मम्मा किस तरह यकीन करेंगी जो ना अपनी आंखों से कुछ देखती हैं, ना अपने जहन से सोचती हैं। पीछे आने वाली मायदा ने सब सुनकर तासुफ से कहा,
میں بے وقوف ہوں، دوسروں کی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، دوسروں کے کانوں سے سنتی ہوں، تمہاری طرح اپنے ہی گھر کو آگ نہیں لگاتی، اپنی دنیا بسانے کے لیے دوسروں کی دنیا نہیں اجاڑتی ہوں، آئی سمجھ؟ وہ دو دھاری تلوار بنی ہوئی تھی، ہر لحاظ و مروت بالائے طاق رکھے۔ بوا آپ جائیں، مما کھانا نہیں کھائیں گی اور مجھے بھی بھوک نہیں ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے مائدہ نے ان سے کہا اور بوا پھرتی سے چلی گئیں۔ کیا ہوا؟ رضوانہ آنٹی کے گھر واپسی پر آپ بہت ڈسٹرب دکھائی دے رہی ہیں۔ عروہ نے پھر کوئی مسئلہ کریٹ کیا ہے؟ وہ ماں کو بخوبی جانتی تھی۔ تمہیں کیوں رضوانہ اور عروہ کے دکھوں کی فکر ہونے لگی؟ تم خوش ہو یہ سوچ کر تم نے کسی کی خوشیوں کی قبر پر اپنی محبتوں کا تاج محل بنا لیا ہے۔ تم جیت گئی ہو، سودا کو بھی فتح نصیب ہوئی ہے، زید نے بھی اپنی محبت کو پا لیا، خسارے میں صرف اور صرف میرے اور عروہ کے مقدر میں آئے ہیں۔ ان کے لہجے میں گیلی لکڑی کی مانند کڑوا کسیلا دھواں ہی دھواں تھا۔ آپ کبھی اپنی ذات سے باہر نکلے ماما اور دیکھیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی کس قدر خوبصورت اور مکمل ہوتی ہے، اور کتنا سکون و راحت ہوتا ہے ان کے چہروں پر، کوئی حسرت کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ میری ذات کہاں رہی؟ میرے اپنوں نے ہی گدھوں کی طرح نوچ کر ہڑپ کر لیا، نہ میں رہی ہوں نہ میری ذات بچی ہے۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ پلیز مما، کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دکھ کشید کر رہی ہیں آپ؟ ایسی ہرگز نہیں تھیں آپ۔ ہمارا دکھ آپ کا دکھ، ہماری خوشی آپ کی خوشی ہوا کرتی تھی، پھر یہ چند دنوں میں کس طرح کی کایا پلٹی کہ ہمارے دکھ آپ کی خوشی اور آپ کی خوشی ہمارے دکھ بن گئے ہیں؟ اس کے لہجے میں تڑپ سی ابھری۔ ماں قربانی کیوں دے؟ ہر دور میں بچے بھی تو ماں کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم ہر دکھ میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ وہ کیا جو آپ کی خواہش تھی، تبھی عروہ اور بچیا کے سامنے میری وقت دو کوڑی کی کر دی۔ تم کیا جانو عروہ کتنی دکھی ہے، کتنا روئی ہے وہ میرے سامنے۔ میں نے اسے زید کی بیوی بنانے کی آس دلائی تھی، وعدہ کیا تھا کہ وہ زید کی تقدیر کا ستارہ بنے گی، وعدہ آپ نے کیا تھا، آس بھی آپ نے دلائی تھی۔ اس میں بھائی کا کیا قصور؟ بھائی کا کوئی قصور نہیں، بھائی نے اول روز سے ہی اس کی حوصلہ شکنی کی تھی۔ وہ میری بات پر یقین کرتی یا زید کی حوصلہ شکنی پہ؟ شادی اس کو بھائی سے کرنی تھی اور ان کی عدم دلچسپی بلکہ صاف انکار سے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں اور نہ کریں گے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ نوفل کے لبوں سے نکلے لفظوں پر جھوم جھوم جاتی کہ وہ جو کسی لڑکی کی طرف دیکھنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، اب وہ خود اقرار کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور اس کے اقرار نے ان کے اندر تک سکون پھیلا دیا تھا۔ لالت کی حالت نازک نہ ہوتی تو آج یہاں شاندار جشن کا سماں ہوتا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ہاسپٹل چلی آئیں اور یہاں آ کر معلوم ہوا لالت کی طبیعت قدرے بہتر ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے۔ سامیہ کے پریشان چہرے پر رونق تر آئی تھی اور وہ ان کے گلے لگ کر کہنے لگی، یہ بابا صاحب کی دعاؤں سے ممکن ہوا ہے جو لاریب کو نئی زندگی ملی ہے، ورنہ ڈاکٹرز نے تو اس کی زندگی سے نا امید کر دیا تھا ہمیں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہو گئی۔ ایک بوجھ دل سے اترا تھا۔ جو بھی ہوا وہ بہت دکھ دینے والی باتیں ہیں۔ ہمارے درمیان کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کی ہو، جو ہمیشہ احترام و عزت کو ملحوظ خاطر رکھا ہم نے۔ پھر اللہ جانے ہمارے بچوں کے درمیان ایسی نوبت کیوں آئی جو گولیاں چل گئیں۔ شرمندگی، رنجیدگی اور افسردگی کیا کچھ نہ تھا سامیہ کے لہجے میں۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پہ براجمان تھی۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہ تھی سامیہ، نوفل اس کو پسند کرتا ہے، یہ بات میں اسی وقت سمجھ گئی تھی۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ عام لڑکی کیسے ہو سکتی ہے بھابھی، جس کی خاطر نوفل جیسا پولائٹ اور سافٹ ہارٹڈ بندہ لاریب پر گولیاں چلا دے؟ پھر یہ خبر یوسف صاحب تک پہنچی اور یوسف صاحب کی زبانی بابا صاحب کو بھی علم ہو گیا۔ بہت اچھی بات ہے یوسف بیٹے، اللہ مبارک کرے، تمہارے اور زرقا بیٹی کی آرزو بر آئی ہے۔ نوفل نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ کھانے کے بعد انہوں نے بابا صاحب کو آرام کی خاطر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ وہ یوسف صاحب کی زبانی یہاں کی گھمبیر صورتحال کے پیش نظر پہلی ہی فلائٹ سے کراچی آئے اور سیدھے ہاسپٹل آ گئے تھے۔ بابا صاحب، ایک اہم بات بھی ہے۔ زرقا بیگم چائے کا کپ ان کو تھماتی ہوئی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اہم بات؟ کیا ہے وہ اہم بات؟ یوسف صاحب چونک کر بولے۔ نوفل جس لڑکی کو پسند کرتا ہے اس کا نام انشرا ہے، لیکن انشرا
نوفل کو پسند نہیں کرتی۔ نوفل نے اس تلخ حقیقت کے بارے میں بتایا ہے۔ بٹ وائی؟ ایسا کیوں ہے کہ وہ لڑکی، کیا وہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہے؟ اس انکشاف پر یوسف صاحب خاصے بجھ گئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں، وہ لڑکی انگیج نہیں ہے، نہ کہیں انوالو ہے۔ پھر ایسا کیا ہے جو وہ لڑکی نوفل کو اگنور کر رہی ہے؟ لڑکی تو صنف مخالف سمت کی معمولی سی وجاہت پر اپنا آپ قربان کر دیتی ہے۔ پھر ہمارا نوفل ویل مینرڈ ہے، ہزاروں میں نمایاں دکھائی دیتا ہے، کوئی لڑکی کس طرح نوفل کو ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ پھر مجھے اس لڑکی کی بصارت پر شبہ ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے بابا صاحب، وہ لڑکی کیوں نوفل کو ناپسند کرتی ہے؟ زرقا بیگم جو نوفل کے منہ سے کسی لڑکی کو پسند کرنے کا سن کر پھولے نہ سمائی تھیں، بیٹے کی پسند اور اس لڑکی کی ناپسندگی کی خبر ان کو شوق کر گئی تھی، اور تب سے ہی وہ اس دعا میں مشغول تھیں کہ کوئی معجزہ رونما ہو جائے اور اس کی ناپسندیدگی انمٹ محبت میں بدل جائے۔ بیٹا، جس طرح پسند کرنے کے لیے کوئی وجہ ضروری ہوتی ہے، اسی طرح کسی کو ناپسند کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ضرور ہوتی ہے۔ دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے اپنے مشفق و حلیم لہجے میں آہستگی سے جواب دیا۔ بابا صاحب، آپ دعا کریں وہ لڑکی میرے نوفل کا نصیب بن جائے، وہ اس سے اتنی محبت کرے، اتنی چاہت دے کہ وہ ماضی کے سارے غم بھول جائے۔ بڑی مشکلوں سے وہ زندگی کی طرف پلٹا ہے، ابھی تو چاہت کے رنگوں سے اس کی شناسائی بھی پورے طریقے سے نہیں ہوئی۔ زرقا بیگم کے لہجے میں تڑپ اور اضطراری کیفیت تھی کہ اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہ اس لڑکی کے دل میں نوفل کی چاہت کے پھول کھلا دیں اور ان کو کبھی مرجھانے بھی نہ دیں۔ روشنی کی ایک کرن لمحہ بعد ہی اندھیرا بن گئی ہے۔ برخوردار ہیں کہاں؟ ہماری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، گھر میں ہی نہیں تھے، کچھ دیر قبل ہی باہر گئے ہیں۔ آپ کہیں تو کال کر کے بلواؤں ان کو؟ اچھا ہے، آپ سے روبرو ابھی بات بھی ہو جائے گی۔ ان کے اور لاریب کے درمیان جو دیوار حائل ہو گئی ہے، اس کو گرانے میں آپ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ یوسف صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے اصل موضوع کی طرف آئیں کہ کل سے اب تک سب کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہے تھے، یہی بات ٹینس کیے ہوئے ہے کہ جو ہوا ہے وہ بہتر نہیں ہوا۔ ہم بھائیوں کی آپس میں کبھی معمولی سی بھی اونچ نیچ نہیں ہوئی، اور ہمارے بچوں میں یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت و جان کے در پہ ہو گئے ہیں۔ ایک وہی ایسی ہستی تھے جن سے وہ ہر بات بلا جھجک کر لیا کرتے تھے۔ بظاہر بے حد معمولی و سادہ دکھائی دینے والے معاملات اپنے اندر بہت سے معنی و گہرائی لیے ہوتے ہیں۔ اس اسرار کی گرہیں جب کھلتی ہیں، پھر اصل میں معاملات کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص مدھم و شفیق لہجے میں گویا ہوئے، ابھی ہم اس معاملے کو نہیں چھیڑتے، وقت کی دھار پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سودا بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ صوفیہ اس کے پاس کمرے میں آئیں۔ وارڈروب کی صفائی کر رہی تھی۔ آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں۔ وہ الماری بند کر کے ان کو دیکھ کر بولی۔ کام مکمل ہو گیا یا باقی ہے ابھی؟ وہ بیڈ پر دراز ہو کر گویا ہوئی۔ جی مکمل ہو گیا۔ وہ بھی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ عمرانہ بھابھی 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں آئی، اللہ جانے طبیعت خراب ہے یا دماغ۔ میں گئی تھی، ان کی عادت کو حسب عادت وہ منہ پھلائے لیٹی رہیں، بات کرنا تو گوارا نہ کیا۔ میں نے کئی باتیں کی، وہی مثال ہے کہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ چند لمحوں تک منہ بنائے لیٹی رہیں، پھر کروٹ بدل کر منہ پر ہاتھ رکھ کر سوتی بن گئیں۔ وہ اس معاملے میں ان کی کیا دلجوئی کرتی، گردن جھکائے سنتی رہی۔ پھر میرے وہاں ٹھہرنے کا جواز ہی نہ تھا، میں چلی آئی۔ پرانا رشتہ ہوتا تو میں وہاں جانے والی کب تھی، مگر یہاں لحاظ تمہارے اور زید کے مابین نئے تعلق سے آ گیا ہے، اور اسی بندھن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان کے پاس گئی تھی، اور انہوں نے وہی اپنی اوقات دکھائی۔ خیر، انسان کے پاس جو ہوتا ہے دینے کے لیے، وہ وہی دیتا ہے۔ بھابھی کچھ بھی کہیں، میں زید کی خاطر ان کی ہر کڑوی کسیلی بات برداشت کروں گی۔ اس بچے نے ایسے وقت میں ہماری عزت کی خاطر وہ کام کیا ہے جس کو کرنے کے لیے بہت بڑا دل و بلند حوصلے درکار ہوتے ہیں۔ یہ نکاح نہ ہوتا تو اچھا تھا، میں مر تو نہیں جاتی، اگر بارات نہیں آئی تھی تو نہ آتی، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ چند لوگوں کی باتیں سننا بہتر تھی ممانی کی ہر وقت کی باتوں اور جھگڑوں سے۔ پہلی بار وہ ان کے سامنے دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ اس کے مدھم لہجے میں ایک دکھ پنہاں تھا۔ تم خوش نہیں ہو اس نکاح سے؟ زید سے نکاح پر تم دکھی ہو؟ ممی، بات پسند ناپسند کی نہیں ہے، زید ہوتے یا کوئی دوسرا مرد مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کسی مرد کو اس نگاہ سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں باپ کے بغیر زندگی گزار سکتی ہوں تو شوہر کے بغیر بھی زندگی گزر ہی جائے گی۔
نہیں بیٹی، باپ کے بنا تم اس لیے زندہ ہو کہ تمہارے ماموں نے تمہارا خیال رکھا، ہر سرد و گرم سے محفوظ کر کے سائبان عطا کیا۔ اپنائیت و خلوص کے ساتھ اب تم بالغ ہو، تمہاری ہماری زندگیوں کا کیا بھروسہ، نہ جانے یہ چراغ کب بجھ جائے، کسی وقت کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری یہی کوشش اور دعا ہے کہ ہماری زندگی میں تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، کیونکہ شادی سے قبل باپ اور شادی کے بعد مجازی خدا عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ پھر زید میں وہ ہر خوبی ہے جو خاوند میں ہونی چاہیے۔ ان کے لہجے میں فخر تھا۔ ابھی چند لمحوں قبل ہی آپ ممانی سے مل کر آئی ہیں، ان کے بگڑے تیور و مزاج دیکھنے کے باوجود آپ مجھے اس دلدل میں چھلانگ مارنے کو کہہ رہی ہیں۔ اس نے تعصف و دکھ سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے، بھابھی میں بھی کب تک اکڑ رہے گی، ہر چڑھتا سورج شام کے بعد ڈھل جاتا ہے۔ مزاج و نفرت کے سورج میں نے کبھی ڈھلتے نہیں دیکھے، وہ بے ساختہ کہہ گئی، پھر فوراً ہی سنبھل بھی گئی۔ میرا مقصد ہے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، مجھے خود سے جدا نہ کریں، آپ کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ماں دروازے پہ دستک ہوئی اور نوک کر کے زید اندر آ گیا تھا۔ خیر تو ہے پھپھو جان، آج گھر میں ہرسو سناٹا پھیلا ہوا ہے، بوا، تائی جان اور مائدہ کوئی بھی نہیں ہے، مما سو رہی ہیں۔ وہ اس کی پشت کی جانب کھڑا تھا۔ سودا نے تیزی سے شانے پر پڑا دوپٹہ سر پر لیا، اس کی اچانک آمد پر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بیٹھو بیٹا، وہ تینوں مول گئی ہیں، اس کو کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوا کرتی ہے۔ ابھی میں سودا کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جیسا بھی ہے بھابھی جان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، آج نہیں تو کل ان کے دل میں قدر آ جائے گی اس کی۔ پتھر پر مسلسل گرتا پانی جب ایک پتھر میں جگہ بنا دیتا ہے تو پھر دل کیا چیز ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن کہہ رہی تھی جبکہ وہ بیٹھ گیا تھا۔ بات مما کو خوش رکھنے کی نہیں ہے، بات تو ان کے دل کی خوشی کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اس رشتے پر دل سے راضی ہی نہیں ہے۔ اگر راضی ہوتی تو مما کے علاوہ کسی کی بات ان کو اس رشتے سے جان چھڑانے کے بجائے رشتے کو سلامت رکھنے کے لیے جان لڑانے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ اس نے بھی جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ سودا سٹ پٹا گئی۔ ارے تم دونوں میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ چونکی اور جواباً اس نے رات والی کچن والی گفتگو بما عمرانہ اور عروہ کی گفتگو کے ان کے گوشے گزار کر دی۔ سودا ہک ڈھک رہ گئی۔ یہ کیا غضب کر رہی ہو سودا؟ شکر ہے جو بوا فرشتہ بن کر وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے زید کو سارے معاملے سے واقف کیا، ورنہ جانے کیا ہو جانا تھا۔ کان کھول کر سن لو تم، عمرانہ بھابھی اور ان کی بھانجی کا جو بھی رویہ ہو وہ تمہیں ہر حال میں برداشت کرنا ہے۔ جب زید تمہارے ساتھ ہے پھر کسی چیز کی کیسی فکر؟ صوفیہ کا انداز بے لچک و سخت تھا۔ سودا نے بے اختیار سامنے بیٹھے زید کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لمحے بھر کو نگاہیں ٹکرائیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک، دھونس و دھمکی تھی کہ پھر اس نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ اسی طرح اس کی شکایت کر دے گا۔ سودا کی آنکھوں کے آگے پردہ حائل ہونے لگا، چھم چھم برسنے والے آنسوؤں کا پردہ۔ نوفل کو مراد نے کال کی اور وہاں جہاں آرا کی موجودگی کے متعلق آگاہ کیا۔ جواباً اس نے جہاں آرا کو فوراً لانے کا حکم دیا۔ اس سارے قصے کی اصل بنیاد وہی تھی۔ مراد کی کال کے کچھ دیر بعد ہی بالی کی کال آئی۔ اس نے بھی جہاں آرا کے متعلق ہی سوال کیا تھا۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ مراد کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئی ہیں، کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ان کو لے کر آ جائے گا۔ پھر وعدے کے مطابق وہ گم سم سی جہاں کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ مراد کو اس نے واپس بھیج دیا تھا۔ حسب توقع وہاں جہاں سے والہانہ انداز میں ملی بالی نے اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ انشرا نے اس کو مکمل طور پر اگنور کر دیا تھا، حالانکہ وہ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ لاریب نے جو حرکت کی تھی وہ اسے حد درجہ حساس و غیور بندے کو نگاہ اٹھانے نہیں دے رہا تھا۔ شرمندگی اور ندامت پہلے ہی اس کو بوجھل کیے ہوئی تھی، مزید انشرا کی سرد مہری و بیگانگی نے بے کل و مضطرب کر دیا تھا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں نوفل بھائی؟ بیٹھیے، میں کافی لا رہی ہوں، بالی نے آگے بڑھ کر اپنائیت سے کہا۔ نو تھینکس، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے بینڈیج دوبارہ کروائی۔ وہ کچھ فاصلے پر نانی کے ساتھ بیٹھی انشرا کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہ نہیں مانتی، کہہ رہی ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، زخم گہرا ہے، بینڈیج کروانی ضروری ہے۔ وہ ایک نمبر کی ضدی ہے، نہیں مانے گی، ویسے ہی خاصی چڑی چڑی بد مزاج ہو رہی ہے۔ میرے بس کی بات نہیں ہے اسے سمجھانا، کسی کو ضرورت نہیں ہے مجھے سمجھانے کی، ان سے کہو اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ غصے سے ان کے قریب آ کر بولی، انشی اب اتنی بھی بدلحاظ نہ بنو کہ ایسے رویے دوسروں کو کسی ہیلپ کرنے سے ہی متنفر کر دیں۔ نوفل بھائی کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں ہم لوگ، اور تم کس انداز میں شکریہ ادا کر رہی ہو؟ بدتمیزی کی کوئی لمٹ بھی ہوتی ہے۔
بالی کو بھی اس کے احسان فراموشی پر دل کھول کر غصہ آیا۔ کیسا احسان؟ کس بات کا احسان؟ ہاں، ان لوگوں کا کام ہی دوسروں کی عزتیں تار تار کرنے کا ہے، یہ خاندانی لٹیرے جو ہیں۔ منہ بند کرو اپنا، بکواس کیے جا رہی ہو تم، اندر جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ کول ڈاؤن بالی، ہائپر نہ ہو، وہ ایک قیامت سے گزری ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان آ کر مصالحتی انداز میں گویا ہوا۔ نہیں قیامت گزری، بچا لیا قیامت سے آپ نے اسے، اور اسی کا صلہ مل رہا ہے آپ کو جو اس کے منہ میں آ رہا ہے۔ یہ بولے جا رہی ہے بنا مروت و لحاظ کے۔ میں نے کہا نا وہ ابھی مینٹلی نروس ہے، اس کو خود بھی احساس نہیں ہے اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے الفاظ کا۔ میں نے مائنڈ نہیں کیا، اور کروں گا بھی کیوں؟ میں خود کو اس کے بنا ادھورا سمجھنے لگا ہوں، وہ دھیمے لہجے میں شدید بے چارگی سے کہہ گیا تھا۔ انشرا کمرے میں جہاں آرا کے پاس جا چکی تھی۔ یہ کیا روگ لگا لیا ہے آپ نے خود کو؟ محبت کی تالی دونوں ہاتھوں سے بجے تو کامیاب ہوتی ہے۔ انشی آپ سے کبھی محبت نہیں کرے گی، بھول جائیں آپ اسے۔ دنیا میں موت سے ہونا ابھی ختم نہیں ہوئے۔ دھیمی پر اعتماد مسکراہٹ نے اس کے سرخی مائل ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ وہ پھر وہاں نہیں رکا، سیدھا گھر چلا آیا تھا، جہاں لان میں ہی بابا صاحب، یوسف صاحب، زرقا بیگم چائے پیتے ہوئے نظر آئے۔ حسب عادت بابا صاحب بے حد تپاک سے ملے، خاصی دیر تک اس کو صبر و استقلال و دین و استقامت اور بھائی چارے کا درس دیتے رہے۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ ہم اس بچی کے والدین سے ملنا چاہیں گے۔ کیا نام بتایا تھا بچی کا؟ انشرا۔ اس کے والدین نہیں ہیں، وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے۔ کچھ عرصے قبل اس کی نانی کا ذہنی توازن خراب ہوا ہے، وہ کسی کو پہچان نہیں پا رہی، ان کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا بڑا موجود نہیں ہے۔ اس نے معتب انداز میں جواب دیا۔ ایسا کیا حادثہ ہوا جو ان بیچاری کا دماغی توازن بگڑ گیا؟ زرقا بیگم کے لہجے میں ہمدردی و دکھ در آیا۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا، یہ سب میرے لیے بہت حیرت و استعجاب کی بات ہے۔ جہاں آرا آنٹی جیسی مضبوط اعصاب و دماغ کی عورت کس طرح پاگل ہو گئی؟ کیا کہا آپ نے؟ جہاں آرا؟ چائے کا کپ ان کے ہاتھوں سے گر گیا۔ خاصی دقت سے وہ جملے ادا کر پائے۔ جی پپا، جہاں آرا انشرا کی نانی ہے وہ۔ آپ ان کو جانتے ہیں؟ اس بار حیران و پریشان ہونے کی باری نوفل کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی بھی تھی۔ انشرا جہاں آرا کی نواسی ہے؟ اوہ میرے خدایا، آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، ایک لمحہ کی تاخیر کیے بنا میرے ساتھ چلیں۔ ان پر گویا ایک دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ شدید جلد بازی میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نوفل پلیز، میری اذیت و تکلیف کو سمجھو بیٹا، چلو پلیز۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ خیریت ہے نا؟ ان کی تکلیف دیکھ کر وہ ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ زرقا بیگم بھی سراسیمہ سی کھڑی ہوئیں۔ وہاں موجود صرف ایک بابا صاحب تھے جو مطمئن سے بیٹھے چائے کے سپ لے رہے تھے۔ کچھ بتائیں تو صحیح یوسف، اس قدر بے قراری و بے چینی کیوں ہے بھلا؟ زرقا بیگم نے بھی پریشان کن لہجے میں کہا۔ اتنا اتاولا پن درست نہیں ہے یوسف بیٹا، جس صبر کے دامن کو اتنے عرصے سے تھاما ہوا تھا، اس دامن کو اس طرح چھوڑنا مناسب نہیں۔ میں مجبور ہوں، لگتا ہے صبر کی انتہاؤں کو عبور کر آیا ہوں۔ اب لمحہ بھر بھی صبر کیا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس سے قبل مجھے وہاں پہنچا دیں۔ زید نے نگاہیں چرا لی تھیں۔ جو بھی تھا وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کی جدائی بھی برداشت نہ تھی۔ وہ جان بوجھ کر صوفیہ بیگم کو سنانے کے لیے آیا تھا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھا جو آج قسمت سے مل گیا تھا۔ سودا، آئندہ اپنی ماں کی بیوگی کا خیال رکھنا۔ میں کم عمری میں بیوہ ہو گئی تھی، لوگوں کی کیسی کیسی باتیں نہ سنی، کیا کیا تانے نہ سہے۔ لوگ جب بولتے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور منہ کھول لیتے ہیں۔ کسی کے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب لوگ بیوہ کا احترام نہیں کرتے تو طلاق یافتہ کو کیسے بخشیں گے؟ پھر تم اس دن خود نہیں سنا تھا لوگ ہماری موجودگی میں ہی بارات نہ آنے پر کس کس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ زید کو داماد کے روپ میں پا کر بہت خوش و مطمئن تھی۔ ان کو اندازہ تھا زید سودا کے لیے محفوظ و مضبوط پناہ گاہ رہے گا، وہ اس کو خوش رکھے گا۔ یہی سوچ کر وہ عمرانہ سے بہترین تعلق کی بنیاد رکھنے گئی تھی، مگر وہ اپنے خل سے باہر نہیں آئی تھی۔ وقتی طور پر ان کی طبیعت مگدر ہوئی، پھر بیٹی کے گھر بسنے کی خاطر وہ سودا کو بھی یہی درس دے رہی تھیں، وہ ہر حال میں عمرانہ کی فرما برداری کرے، اس کا خیال رکھے۔ زید کے اتنے بڑے انکشاف پر وہ دہل کر رہ گئی تھیں۔ اگر بوا مہارت سے معاملہ نہ سنبھال لیتی تو خیر، تم بالکل فکر مت کرو بیٹا، میں دوبارہ سے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے دوں گی۔ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ آفس سے آج بھی جلدی آ گئے ہو؟ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی سودا کو ایک نگاہ گھور کر استفسار کرنے لگی۔ سر میں درد تھا اس لیے جلدی آ گیا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں چائے بنا دیتی ہوں،
हूँ। भाई जान को किसी ने अंदरूनी सिंध से बादाम का तेल भेजा है, बहुत ही शिफा है इस तेल में, मालिश करने से दर्द गायब हो जाता है। तुम लाउंज में चलो, मैं मालिश कर देती हूँ आकर। चाय सौदा बना लेगी। वो तेजी से उठते हुए दूसरे लम्हे कमर पकड़कर हाय करती हुई बैठ गई। क्या हुआ, कमर में दर्द है आपकी? जैद ने थाम कर लेटने में मदद दी। हाँ बेटा, आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेडिसिन ली है अभी, मैं दबा देती हूँ। सौदा दुपट्टे से चेहरा साफ करते हुए इनके पास आई। नहीं, तुम जाकर जैद को चाय बना कर दो और मालिश भी कर देना। माँ की बात पर जहाँ वो बौखलाई थी वो भी सटपटा कर गोया हुआ। नहीं, चाय और टैबलेट ले लूंगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं कोई नाजायज बात तो नहीं कर रही हूँ, सर में तेल की मालिश का कह रही हूँ। वैसे भी तुम अब मियाँ बीवी हो, सौदा तुम्हारी खिदमत कर सकती है। मम्मी, आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? वो होंठ भींचकर बोली। फुप्पो, कोई अनहोनी बात नहीं कह रही, तुम नहीं करना चाहो तो वो दूसरी बात है। इसको बुरी तरह जिद करने के मूड में था वो। सौदा, जाओ, क्यों देख कर रही हूँ? बच्चे के सर में दर्द हो रहा है। अगर मेरी कमर में तकलीफ ना होती तो मैं तुम्हें हरगिज़ ना कहती, अब कह दिया तो कर दो। जी जा रही हूँ, आपके लिए चाय लाऊं? वो जलकर खाक हो गई। नहीं, वो लोग शॉपिंग करके आ जाएं, फिर साथ पीऊंगी इनके। चलें, आप रेस्ट करें, दर्द ठीक ना हुआ तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो इस पर सदक़ेवारी हो रही थी। सौदा का जैद की इस हरकत पर गम और गुस्से से बुरा हाल था। इसने जल्दी जल्दी चाय और चिकन सैंडविचेस तैयार किए, पानी और सर दर्द की टैबलेट ट्रॉली में रखकर लाउंज में चली आई, जहां वो सोफे पर विराजमान मेज पर लैपटॉप रखे सर्चिंग में मसरूफ था। इसने ट्रॉली झटके से करीब की। या वहशत, क्या हो गया है तुम्हें? ट्रॉली लाकर मुझ पर उलट दोगी? इसने निगाहें उठाकर इसके लाल भभूका चेहरे को देखते हुए शौकी से कहा। दिल तो यही कर रहा है सारी चाय आप पर उलट दूं। वो भी रूबरू तीखे लहजे में गोया हुई। ओहो, 100% बीवियों वाले अंदाज में, गुड, वेरी गुड। वो उठकर इसके करीब हुआ और इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, उलट दो चाय मुझ पर, मोहब्बत से मांगो तो जान भी हाजिर है। मम्मी के पास बड़ा दर्द कर रहे थे, कहाँ गया दर्द? पहली बार वो इससे खौफ महसूस नहीं कर रही थी। इन आंखों में डूब गया सारा दर्द। भारी लहजे में अजीब तमानियत थी। आपने मम्मी को वो बातें क्यों बताई? अगर इनको कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? वैसे भी वो आजकल हद से ज्यादा हसास हो रही हैं। इसकी निगाहों का वालेहानापन बर्दाश्त न हुआ तो वो दूर होकर निगाहें झुकाकर गोया हुई। जैद मुस्कुराता हुआ दोबारा अपनी नशिस्त पर विराजमान हो गया। ये तुम्हें सोचने की जरूरत थी, तुम्हारी बेवकूफ़ी का जवाब मैं भी बेवकूफ़ी से दे देता तो फिर क्या होता? ये नहीं सोच रही तुम? आपको मालूम है ना मुमानी जान इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ है या मुमानी से? वो आपकी माँ है, तुम्हारी सास है। इनको दुखी रख कर हम किस तरह खुश रह सकते हैं? सुनो, जो भी प्रॉब्लम है वो वक्त के साथ साथ हल हो जाएंगे। मौसमों की तरह मिजाज और हालात बदल जाते हैं, मम्मी भी बदल जाएंगी। तुम सिर्फ मेरा साथ देने का वादा करो, हर मुश्किल परेशानी दुख मेरा होगा, तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगा मैं। बहुत दुआओं के बाद पाया है मैंने तुम्हें। तुम कभी मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करना, कभी ख्वाब में भी ऐसा ना करना। जैद ने इसका हाथ पकड़कर करीब बिठाना चाहा। माहौल की खामोशी और सन्नाटे में तालियों के हमरा आवाज उभरी। वेल डन, बहुत खूब।